سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار اصحاب صفہ میں سے ہوتا ہے. اور اصحاب صفہ یاد رہے کہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اسلام قبول کرنے کے جرم کے اندر ان کے گھر والوں نے گھروں سے باہر نکال دیا اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینہ شریف کے اندر صفہ نامی چبوترے کے اوپر ان کی ایک یونیورسٹی بنائی جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن و سنت کی تعلیم عطا فرمایا کرتے تھے. اور جب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیتاً کوئی چیز آتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتے اور کچھ صحابہ اصحاب صفہ کو بیچ دیتے. اور اگر کوئی ہدیہ کوئی صدقہ کے طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کی ساری چیز اصحاب صفہ کو بیچ دیتے. ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس طرح ہوا، مجھے اتنی شدید بھوک لگی. آپ فرماتے ہیں، آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اپنا جگر زمین پر رکھتا تھا اور میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا کہ بھوک میں کمی ہو، مگر بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. آپ فرماتے ہیں میں ایک راستے پر بیٹھ گیا کہ شاید میری بھوک کا مداوع ہو سکے. اچانک میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھ کر اس کے مطالب و مفاہیم پوچھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بتائے اور چلے گئے. فرماتے ہیں میں مایوس ہوا. کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک آیہ کریمہ کے مطالب و مفاہیم پوچھے اور مقصد میرا یہ تھا کہ وہ میری دھنسی ہوئی آنکھوں کو دیکھیں گے اور میرے پچکے ہوئے گالوں کو دیکھیں گے اور بھوک کو محسوس کرتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے آیہ کریمہ کے مطالب و مفاہیم بتائے اور تشریف لے گئے. فرماتے کچھ دیر کے بعد میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری متاع کل آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. میں ابھی پوچھنا چاہتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا. میرے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے. میں نے اجازت چاہی کہ آقا مجھے بھی اجازت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آپ کے کاشانہ اقدس میں چلا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ تن آیا تھا اور میں نے سنبھال رکھا کہ آقا آئیں گے تو پیش کروں گی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ جاؤ ذرا بھاگ کر اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات کوئی اچھی نہیں لگی، اس لیے کہ مجھے بھوک کی شدت تھی. میں یہ چاہتا تھا یہ پیالہ مجھے مل جائے اور میری بھوک ختم ہو. فرماتے میں اپنے ذہن کے اندر یہ سوچنے لگا کہ میں اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤں گا، اگر یہ سب کو دودھ پیش کیا جائے گا تو یہ سب کے لیے تو یہ کافی نہیں ہوگا دودھ، یہ بہت کم دودھ ہے. اصحاب صفہ کی تعداد تو کم بیش 70 تھی، تو یہ سب کے لیے کافی نہیں ہوگا، میں تو پھر بھوکا رہ جاؤں گا. مگر حکم تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں اصحاب صفہ کے پاس گیا، ان کو پیغام دیا کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. اصحاب صفہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا تو وہ تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بٹھایا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہاں سے پلانا شروع کر دو. آپ فرماتے میں نے ایک صحابی کو پلایا، پھر دوسرے کو پلایا، پھر تیسرے کو پلایا. ہر صحابی جی بھر کے دودھ پیتا رہا اور پھر اگلے کو پیالہ دیتا رہا. تو جب میں نے دیکھا کہ نہ دودھ ختم ہو رہا ہے اور نہ پیالہ خالی ہو رہا ہے، میں کبھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضحا کے چہرے کو، رخ زیبا کو دیکھتا اور کبھی دودھ کے پیالے کو دیکھتا اور کبھی پینے والوں کو دیکھتا. پیتے جاتے دودھ آگے منتقل ہوتا رہتا، یہاں تک کہ 70 کے 70 صحابہ نے دودھ پیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ ذرا سامنے آؤ. فرماتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ مجھے تھما دیا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ دودھ پیو. فرماتے میں نے دودھ پیا، جی بھر کے دودھ پیا. پھر فرمایا، ابو ہریرہ دودھ پیو، تجھے بھوک لگی تھی. کہتے میں نے پھر دودھ پیا اور جی بھر کے دودھ پیا.
پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیو تجھے بھوک لگی تھی. فرماتے ہیں میں نے پھر دودھ پیا اور جی بھر کے دودھ پیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اب دودھ پینے کی مزید حاجت نہیں رہی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پکڑا, اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے لبہائے مبارکہ کے ساتھ لگائی اور وہ سارے کا سارا دودھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد مبارکہ کے اندر سرایت کر گیا. فاضل بریلی یہاں پر کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا.